بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میرا نام ہے عبید خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت لاہور 24 نیوز کی ٹاپ سٹوری. موجودہ حالات میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوئے ہیں وہ کاروباری مراکز متاثر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اور اس کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان واضح الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ وہ لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں ہے, مگر اس کے باوجود بھی جزوی لاک ڈاؤن ملک کے اندر موجود ہے. اور اب اندیہ یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید یہ لاک ڈاؤن جو ہے یہ مزید آگے جا سکتا ہے. 9 تاریخ جو اب حالیہ قریب ہے, جو حکومت کی جانب سے اس کا کہا گیا تھا کہ 9 تاریخ تک یہ لاک ڈاؤن رہے گا, اس کے بعد مزید فیصلہ سامنے آئے گا. آج میں چیمبر آف کامرس کے اندر موجود ہوں, میرے ساتھ پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ اور سینئر وائس پریزیڈنٹ موجود ہیں. ان سے ہم جانتے ہیں جو چیمبر آف کامرس جبکہ ایک بڑا تاجر طبقہ جو متاثر ہوا ہے, جس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ 10 تاریخ کو لاک ڈاؤن ہو یا نہ ہو مگر وہ انڈسٹری کاروباری مراکز کو وہ کھول دیں گے. پریزیڈنٹ صاحب سے سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا, پریزیڈنٹ صاحب کیا واقعی 10 تاریخ جو قریب ہے آپ تمام تر کاروباری مراکز, انڈسٹری, ہر چیز کو اوپن کر دیں گے؟ بھئی ہم تو گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ چلیں گے, گورنمنٹ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے. لوگ 45 ڈیز سے لاک ڈاؤن ہیں اور اب ان کے پاس جو ایکویٹی تھی وہ ساری ختم ہو گئی ہے, اور وہ اتنے ڈیسپریٹ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو مرضی ہم کھولیں گے. ہم نے تو یہ بات گورنمنٹ کو کنوے کی, ہم تو ایز اے برج کام کرتے ہیں گورنمنٹ اور اپنے بزنس کمیونٹی کے درمیان, اور ہم نے اس کو بتایا گورنمنٹ کو کہ یہ حالات جو ہے نا بہت گمبھیر ہو رہے ہیں, لوگ ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں, اب ہمیں مارکیٹیں کھولنی چاہیے. دیکھیں بات سنیں, اگر ہم صرف کرونا کرتے رہے اور ہم باقی اپنی جو اکانومی کو نہ دیکھا ہم نے, تو حالات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے. آپ دیکھیں 3.3 جی ڈی پی سے ہم آگے ہیں -1.5 پہ, تو اب ہم اس کو کہاں پہ نیچے لے کے جانا چاہتے ہیں؟ اگر ہم اور نیچے چلی گئی تو بعد میں اس کا ریوائول مشکل ہو جائے گا. اس لیے ہمیں بزنسز ساتھ ساتھ کھولنے پڑیں گے. ہمیں کرونا اور اپنی اکانومی کو دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑے گا, ادروائز ہمارے لیے مشکلات ہو جائیں گی. یو بلیو کہ جو وائرس ہے وہ موجود ہے, بہت سارے لوگوں کا یہ اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ وائرس موجود نہیں ہے, کاروباری مراکز کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, جو تاجر طبقہ ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہے, جبکہ آپ لوگ ان کی آواز ہیں. تو کیا بہت ساری جگہ لاہور شہر کے اندر ہی دیکھ رہے ہیں کہ سٹی کے اندر کاروباری مراکز کھلے تو ہوئے ہیں مگر وہ پولیس کے اور تاجروں کے میل ملاپ کے ساتھ کھلے ہوئے ہیں. اسی طرح سے چلانا چاہتے ہیں, کیا حکومت کو بتانا چاہتے ہیں, کیا باور کروانا چاہتے ہیں کہ حکومت کون سا ایک ایسا نیا فارمولہ لے کے آئے جس سے کاروبار بھی چلتے رہیں اور اس وبا سے بھی بچا جا سکے؟ دیکھیں یہ وبا جو ہے یہ تو جو بات کرتا ہے کہ نہیں ہے تو بے وقوفی کی بات ہے. پوری دنیا میں یہ پینڈیمک پھیلا ہوا ہے اور بڑے برے طریقے سے لوگوں کو متاثر کیا ہے. آپ امریکہ دیکھ لیں, پورا یورپ دیکھیں اس کی لپیٹ میں ہے. تو یہ کہنا کہ جی ہے ہی نہیں, یہ تو انتہائی وہ کہتے ہیں ابو جہل کو ایسی بات کر سکتا ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں. ہم اگر اپنا بزنس کو نہیں سٹارٹ کرتے اب تو یہ اکانومی کا جو آپ دیکھیں جی ڈی پی کا ریٹ جو جہاں پہ چلا گیا ہے تو پھر یہ اور نیچے چلا گیا. اگر خدا نخواستہ -2 کچھ پہ چلا گیا تو پھر اس کی ریوائول ناممکن ہو جانی, بڑا مسئلہ بن جانا ہے. پھر کئی سال چاہیے آپ کو اس کی ریوائول میں. تو اس لیے گورنمنٹ کے ساتھ ہم مل کے ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں اور کاروبار کھلیں اور دونوں چیزوں کو بین ساتھ لے کے چلیں. دیکھیں اب 40 ڈیز کے بعد لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم اس کے احتیاطی تدابیر کے بغیر ہم نہیں چل سکتے, ہم ایس او پیز کے بغیر کاروبار نہیں کر سکتے. تو یہی بات ہم نے سب کو پورے لاہور کی 150 مارکیٹ کو بلا کے ہم نے یہ کہی کہ ہم نے اگر بزنس کھولنے ہیں تو ایس او پیز کے تحت کھولنے ہیں, ادروائز نہیں کھول سکتے. اور آپ نے ابھی اگر کھولنا ہے تو آپ نے ماسک پہننا ہے, آپ نے گلوز پہنے, آپ کے ملازمین نے بھی پہنے ہیں, اور آپ نے سینیٹائزر یوز کرنا ہے. جو آپ کے اندر کسٹمر آئے گا اس کو بھی سینیٹائزر یوز کر کے آپ نے لانا ہے. اور نمبر 3 بات یہ ہے کہ آپ نے ڈسٹینسنگ بھی ساتھ کرنی ہے, اور یہ سارے کام کرنے ہیں. یہ سارے کام ہوں گے تو آپ کا بزنس چلے گا. اور اگر آپ کے ملازمین اگر 8 ہیں تو ان کو بھی آپ نے 4 کو بلانا ہے تاکہ چیزیں آگے چلیں. ہم نے سب چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ایک دم سارا کچھ کھل جائے, سب ایک دم ہم وبا پھیلا کے بیٹھ جائیں. ایسا کرتے کوئی بات نہیں ہے. ہم گورنمنٹ کی نمائندوں سے ملاقات ہوئی ابھی تک؟ میری حکومتی نمائندوں کے ساتھ ہر روز ملاقات ہوتی ہے اور ہر وقت ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہے. اور وہ پلان دیا گیا, کیا حکومت اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار دکھائی دے رہی ہے؟ جی گورنمنٹ تیار ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جو بھی ابھی تک کام کیے گورنمنٹ نے بڑے اچھے طریقے سے, بڑے احسن طریقے سے کیے ہیں. اور انشاءاللہ آنے والا وقت میں بھی گورنمنٹ ہمارے ساتھ مل کے مشاورت کے ساتھ ان معاملات کو لے کے چلے گی آگے. بزنسز ہمیں کھولنے پڑیں گے ہی, نہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے.
وائس پریزیڈنٹ صاحب سے پوچھیں گے سر، بتائیں کہ کیا جو آپ لوگوں کی تاجروں سے بھی ملاقات ہوئی ہے، آپ لوگوں نے جو حکومت کی جانب سے احتیاطی تدابیر بتائی ہیں وہ مارکیٹ کے اندر ابھی تک تو دکھائی نہیں دے رہی، عام پبلک کے اندر بھی ایون کہ دکھائی نہیں دے رہی، کیا اگر کاروباری مراکز کو کھول دیا جائے گا تو جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، اعتماد میں لیا گیا ہے تاجروں کی جانب سے، اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہوا دکھائی دے گا عوام کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی تک تو مارکیٹیں کھلی نہیں ہیں. جو ایک دو مارکیٹیں کھل گئی ہیں بادامی باغ وغیرہ، وہاں پر ایس او پیز پر کمپلیٹ وہاں پر عمل درآمد ہو رہا ہے. اور جو مارکیٹیں گورنمنٹ کھولنے جا رہی ہے، گورنمنٹ نے ایکچولی ریئلائز کر لیا ہے کہ اس وقت ہم نے وبا سے بھی بچنا ہے اور کاروبار کو بھی ہم نے بہتری کی طرف لے کے آنا ہے. اور اس لیے وہ ایک اسپیسیفائڈ ٹائم کے لیے اور اسپیسیفائڈ اسٹاف کے لیے وتھ سرٹن ایس او پیز کاروبار کی اجازت دے رہے ہیں. اور جیسا کہ ابھی صدر صاحب نے بتایا، جو اس میں سینیٹائزر کا یوز ہے، ماسک کا یوز ہے، گلوز کا یوز ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کا ہے، اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے اگر تاجر کاروبار کریں گے تو تب ہم کاروبار بھی کر سکیں گے اور اس وبا سے بھی بچیں گے. اور اگر خدا نخواستہ ہم نے ان پر عمل نہ کیا اور یہ وبا تھوڑی سی بھی پھیل گئی تو ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم اس پر قابو پا سکیں. یہ تو دنیا کے جو اتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں، جو ہم سے ڈھیر ایڈوانس کنٹریز ہیں، وہ اس وقت بے بس ہو چکے ہیں اس وبا کے سامنے. تو اس لیے ایس او پیز پر عمل درآمد کے ساتھ ہی ہم اس پر اپنا کاروبار کر سکیں گے. سینئر وائس پریزیڈنٹ صاحب موجود ہیں. اچھا سر، بتائیں کہ انڈسٹری کی اگر بات کی جائے تو انڈسٹری میں ہزاروں ورکرز کام کرتے ہیں، تو وہاں پہ احتیاطی تدابیر کا ہونا انتہائی ضروری ہے. تو کیا لگتا ہے کہ ان احتیاطی تدابیر کے اوپر انڈسٹری کو عمل درآمد کروانے کے لیے کامیابی حاصل ہو پائے گی؟ پہلے تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ. میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ لاک ڈاؤن سے سب سے بڑی جو اس وقت ایک ایشو آیا ہے، جو آج رپورٹ ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ $2.1 بلین پر منتھ سے $1 بلین پہ آ گئی لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کیونکہ انڈسٹریز نہیں چل پائیں. آپ کی جو امپورٹ تھی وہ بھی بہت زیادہ ڈکریز ہو کے 37% ڈکریز ہوگی. اب امپورٹ ڈکریز جو ہے ایک لمٹ تک کی ٹھیک چیز ہوتی ہے. اس کا مطلب آپ کی اکانومی کا سائز بڑا زیادہ کنٹریکٹ ہو رہا ہے لاک ڈاؤنس کی وجہ سے. گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ انشور کرے کہ سب چیمبر، لاہور چیمبر کے ساتھ بیٹھ کے، فیڈریشن کے ساتھ بیٹھ کے، کہ آپ کے ایس او پیز امپلیمنٹ ہوں. اگر آپ کے ایس او پیز امپلیمنٹ ہو رہی ہیں، اور جو ہم اسٹڈیز پڑھ رہے ہیں، جو میں اکانومسٹ میگزین پڑھ رہا تھا، یہ تو آپ کا کرونا 2 سے 3 سال آگے چلنا ہے. ٹھیک ہے، یہ فلی ایلیمنیٹ نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی ویکسین نہیں آتی. دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ نے اپنی انڈسٹری بند کر دینی. آپ کو اگر اللہ نہ کرے آپ کی ایکسپورٹ اسی طرح $1 بلین پر منتھ پہ رہی اگلے 2-3 مہینے، تو آپ کا سویئر کرائسس ہو سکتا ہے آپ کے کرنسی کا، پیمنٹس کا، اور آپ کا ڈالر بہت زیادہ شوٹ اپ کر جائے گا. جب ڈالر آ ہی نہیں رہا ہوگا تو آپ کو آپ کی کرنسی تو بہت زیادہ ڈی ویلیو ہو جائے گی. سو گورنمنٹ کو چاہیے، میں نے جب آج صبح یہ نیوز پڑھی ہے تو میں تو بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہوں کہ اس وقت تو ایک دم آپ کو انڈسٹری کھولنے کی ضرورت پڑ گئی. آپ کو ایکسپورٹرز کو بہت زیادہ انکریج کرنا پڑے گا تاکہ ہم واپس اس کیش فلو کی طرف آئیں، اس ایکسپورٹ فگر کی طرف آئیں. پریزیڈنٹ صاحب، آخری سوال آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جہاں پر ایک امتحان کے اندر اس وقت ملک موجود ہے، وہیں پر اختلافات بھی نظر آ رہے ہیں. ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے آپ ہی کے گروپس کے جو لوگ ہیں، جو آپ کے مخالف گروپ ہے، اس میں جا چکے ہیں. کیا ناراضگی ہے، کیا وجہ ہے؟ جو عندیہ دیا گیا، جو آپ لوگوں کی جانب سے حکومت کے ساتھ مشاورت کی گئی، اس میں کوئی اختلاف تھا ان کا یا کچھ اور اختلاف تھا؟ اچھا، میرے خیال میں یہ میں آپ سے پہلی بار سن رہا ہوں کہ اختلاف ہے، ورنہ ہمارے جو لاہور چیمبر کا پلیٹ فارم ہے، اس پہ تو ہم نے سب کو بلا کے سب کی مشاورت کے ساتھ 13 پوائنٹس کا ہم نے ایک مطالبہ کیا اور وہ گورنمنٹ کو دیا، اور جس کے اوپر گورنمنٹ عمل درآمد اب کر رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ لاہور چیمبر کو اس چیز کا اعزاز حاصل ہے کہ اپنی پوری بزنس کمیونٹی کو ساتھ لے کے جا رہا ہے، ہر ایک کے ساتھ لے کے جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. مجھے تو ایک پہلی بار آپ سے پتہ لگا کہ کوئی اختلاف ہے، ورنہ کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. الحمدللہ تمام بزنس کمیونٹی ہمارے ساتھ ہے، ہمارے اوپر ٹرسٹ کرتی ہے، ہمارے ساتھ رہتی ہے، اور ہمارے ساتھ ان کے دل دھڑکتے ہیں. وہ تو ہمارے ساتھ ہے پوری طرح سے. کوئی چانسز ہی نہیں ہے، کوئی چانسز ہی نہیں ہے کہ کوئی اختلافات کے. اس لیے میرے خیال میں کسی نے بھی آپ کو یہ خبر دی ہے، دس از ایبسولوٹلی ایکٹیو چیمبر نہیں دیکھی ہوگی اس لاک ڈاؤن کے دوران. جو پریزیڈنٹ صاحب کا انیشیٹو تھا کہ ہر آفس بیرر نے، ہر بندے نے 9 سے 5 بیٹھنا ہے ادھر آ کے. آپ مجھے یہ بتا دیں، آپ میں نام نہیں لوں گا، باقی بھی بہت بڑی چیمبرز ہیں، آپ نے کسی کو میڈیا پہ اتنا ایکٹیو دیکھا ہے جتنے ایکٹیولی لاہور چیمبر اور ہمارے پریزیڈنٹ اس کو پرسو کر رہی ہیں. ایون انڈسٹری کے اوپر آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی اپروولز انڈسٹری کھلنے کی پریزیڈنٹ صاحب نے کمشنر لاہور سے پرسنلی جا کے کرائی ہیں. سو وی آر ویری ایکٹیو، ڈونٹ وری اباؤٹ. پریزیڈنٹ صاحب بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. آخر میں چھوٹا سا ایک میسیج
کیا تاجروں کے لیے دینا چاہیں گے؟ کیا ان کو کہنا چاہیں گے کہ جو یہ لاک ڈاؤن ہے حکومت کے ساتھ مشاورت ہوئی ہے، عملاً کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں انشاءاللہ بزنسز کھولیں گے. میں اپنی تمام بزنس کمیونٹی کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے جو ایس او پیز ہیں اس کے اوپر 100% ہم نے عمل درآمد کرنا ہے. اس میں اس کرونا کو ہم نے اس طرح سے سپریڈ آؤٹ نہیں ہونے دینا. یہ گورنمنٹ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اس لیے جو بھی کاروبار آپ کریں، جو بھی آپ بزنس سٹارٹ کریں، پورے ایس او پیز کے ساتھ کریں اور اس کے اوپر 100% عمل درآمد کریں. ادروائز ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، آپ کی فیملی کے لیے، ہمارے پورے ملک کے لیے مشکلات ہوں گی اور جس کے لیے پھر ہم بعد میں پچھتائیں گے. خدا کے لیے ہر چیز کو 100% ایس او پیز کے ساتھ کھولیں. بہت شکریہ پریزیڈنٹ صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ صاحب اور وائس پریزیڈنٹ صاحب میرے ساتھ موجود تھے اور بڑی خوبصورت انہوں نے باتیں کی ہیں. یہ جو وقت ہے تاجر برادری کو جہاں پہ اکٹھا ہونا پڑے گا، بلکہ پورے ملک کی جو عوام ہے ان کو مل کر کرونا کے ساتھ لڑنا پڑے گا. ادروائز جو خطرات ہیں کرونا کے بڑھتے ہوئے، جو پہلے ہی بہت سارے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکے ہیں، وہ خدشہ مزید بڑھ جائے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عبید خان کو اجازت دیں. اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.